السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا کوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت کچھ یوں ہے تم سے کے ایپیسوڈ نمبر 32 کو لے کر۔ یہ ہے اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ 3 دن بعد سکندر چھٹی لے کر آ گیا تھا۔ وہ جھولے میں بیٹھی تھی لیکن ایسے جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ سکندر گاڑی سے نکلا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ الماس نے نظروں کا زاویہ تک نہیں بدلا۔ سکندر کو ایک بار پھر سے اس میں وہی پہلے والی الماس نظر آئی، سنجیدہ اور اداس، لیکن اب کی بار وہ زیادہ پس مردہ سی لگ رہی تھی۔ سکندر کے دل کو کسی نے مٹھیوں میں لے کر بھینچ ڈالا تھا۔ الماس، اس نے آواز دی مگر الماس نے نہیں سنا۔ اس نے 2-3 بار پکارا پر وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ سکندر نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی مگر ہونٹ ہلانے کی زحمت بھی نہیں کی، بس خالی الذہنی سے اسے دیکھے گئی۔ سکندر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی؟ اتنا غصہ تھا مجھ پہ تو نکال لیتی، خود کو اذیت میں کیوں ڈال رہی ہو؟ سارا باہر آئی تو ان دونوں کو دیکھا۔ سکندر آہستہ سے اپنا بازو الماس کے گرد سے ہٹا کر کھڑا ہوا۔ بھابھی، اسے کیا ہوا؟ اتنی ویک لگ رہی ہے۔ اس نے سارا سے سلام دعا کیے بغیر ہی پوچھ لیا۔ سارا نے گہرا سانس لیا۔ میں نے اسے بتا دیا سب، جو تم نے منع کیا تھا وہ بھی۔ تب سے اسی طرح سوگ میں بیٹھی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے اسے ٹھیک کرنے کی، مجھے کیا پتا تھا ان باتوں کو اتنا دل پہ لے لے گی۔ سارا افسوس کر رہی تھی۔ سکندر نے بے بسی سے آنکھیں میچ لیں۔ زویا کہاں ہے؟ سکندر نے سارا سے پوچھا۔ اندر ہے بچوں کے پاس، آج کل وہ بھی کچھ چڑچڑی سی ہو رہی ہے۔ سکندر نے الماس کو دونوں کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور اندر لے آیا۔ زویا کو بھی وہ بچوں کے کمرے سے لے کر باہر آ گیا۔ بچے بھی ساتھ ہی آ گئے۔ سکندر نے زویا کو الماس کی گود میں ڈالا کہ شاید بچی سے ہی اس کا دل بہل جائے، لیکن الماس نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور زویا بھی رونے لگی۔ سکندر کو اس کی حالت دیکھ کر ساری دنیا کو آگ لگا دینے کو دل چاہا۔ وہ جانتا تھا الماس کے نازک دل کو، اس لیے اس سے چھپا رہا تھا۔ الماس نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ سکندر نے بہت مشکل سے اسے 2 نوالے کھانا کھلایا تھا۔ وہ امید سے تھی اور اس حالت میں اس کا یوں خود سے لاپرواہی برتنا اچھی ثابت نہیں تھا ہوتا، مگر وہ تو یوں لگ رہی تھی جیسے کسی نے روح ہی نکال لی ہو۔ کھانے کے بعد سکندر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ آپ کی وائف بہت زیادہ سٹریس میں ہے، اس طرح تو بچی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور الماس کو بھی۔ آپ انہیں نارمل کریں اور خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ بچے کی پلس بہت ویک ہے، اگر اس طرح ہی رہا تو ہمیں انہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے صورتحال کا بہت گہرا تجزیہ بتایا تھا۔ سکندر کی تو جان پہ بنائی تھی، وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ الماس اس سے بھی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے گھر لے آیا اور آرام کے لیے بستر پر لٹا دیا۔ الماس، تمہیں کیا ہو گیا؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کی حالت دیکھ کر سکندر کا خود رونے کو جی چاہا۔ اتنا بے بس اس نے پہلے کبھی خود کو محسوس نہیں کیا تھا۔ الماس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ سکندر نے بے اختیار اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ تمہیں کسی بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ زویا ہے اور اب تو کچھ عرصے میں یہ الماس بھی آ جائے گا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تمہیں جو بھی پریشانی ہے مجھ سے شیئر کرو، میں تمہاری ہر پریشانی حل کروں گا، لیکن پلیز یوں اس طرح نہ کرو الماس، میرا دل پھٹ جائے گا۔ الماس کی خشک اداس آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی اور اس کے بعد وہ سکندر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ سکندر بھی اس کے ساتھ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں رویا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ وہ مچلنے لگی تھی اس کے حصار میں۔ سکندر نے اسے خود سے لگائے رکھا تھا، اس کے سارے گلے شکوے سنے تھے، اس کا رونا دھونا دیکھا تھا۔ کتنا سارا رونے کے بعد بالآخر وہ اس سے الگ ہوئی اور کچھ نارمل بھی ہوئی۔ اتنے دنوں کی بھڑاس آج نکل گئی تھی۔ سکندر نے اس کا ماتھا بہت جذب کے عالم میں چوما تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا الماس کے قدموں میں دنیا کی خوشیاں ڈھیر کرتے۔ تیری باہوں میں آ کے بھول گئے تھے گلے جتنے اس جہاں میں۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ بتائیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے کچھ دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ سکندر نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم بہت قیمتی ہو الماس، بالکل اپنے نام کی طرح۔ الماس ہیرے کو کہتے ہیں، ڈائمنڈ، اس لیے اللہ نے تمہیں ان لوگوں سے دور کر دیا جو تمہاری قدر نہیں جانتے تھے۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو تم، میری زندگی کی چمک تم سے ہے۔ تم آئی تو مجھے لگا میں سانس بھی لیتا ہوں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ زندگی صرف گزاری نہیں جاتی، زندگی کو جیا بھی جاتا ہے۔ جو لوگ تمہارے قدردان نہیں تھے بھول جاؤ انہیں۔ دیکھو اللہ نے تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تمہارے پاس ایک شوہر ہے جو اپنی جان سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، ایک بیٹی ہے، ایک اولاد اور ہونے والی ہے، سارا بھابھی جیسی بہن ہے، حسن بھائی جیسا بھائی ہے، سندس جیسی دوست ہے، اور کیا چاہیے زندگی سے تمہیں؟ سکندر نے اسے اتنے پیار اور نرمی سے سمجھایا تھا، وہ اس کی باہوں میں پگھل گئی تھی۔ اس کے لفظ الماس کے زخمی دل پر مرہم رکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں اس شخص کے لفظوں میں جادو تھا یا اس کے پیار کی تاثیر۔ الماس آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سکندر اس کا سر تھپکتے تھپکتے سو گیا تھا۔
الماس جاگی تو اس کے برابر میں بستر خالی تھا۔ اس کا دل بجھ سا گیا۔ اسے ایک دم ہی سکندر یاد آیا۔ وہ اس کی غلطی پر بھی کبھی اس سے بدگمان نہیں ہوا تھا، اور یہ اس کی غلطی نہ ہونے پر بھی اس سے ناراض ہو جاتی تھی۔ وہ اسے پھر بھی بنا کر اس کا مان بڑھاتا تھا۔ پتہ نہیں اس کا دل بڑا تھا یا الماس سے محبت۔ الماس کو نہ جانے کہ اس کی کل والی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی گزری رات کو سوچ رہی تھی کہ کسی کھٹکے کے باعث اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ بنا شرٹ کیے تولیے سے بال رگڑتا ہوا باتھ روم سے نکلا تھا۔ الماس نے اس کی موجودگی پر بے اختیار آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لیا۔ سکندر نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کے لبوں پہ شریر سے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایسے چھپ چھپ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ پوری آنکھیں کھول کر دیکھ لو، شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ الماس نے فوراً آنکھیں کھولی لیکن اس پر نظر پڑتے ہی دوسری جانب گھما لی۔ میں آپ کو چھپ چھپ کر کیوں دیکھوں گی؟ میں تو بس ابھی جاگی تھی، مجھے لگا آپ چلے گئے ہوں گے۔ اتنی آسانی سے تو جان نہیں چھوڑنے والا میں تمہاری۔ ابھی تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سرپرائز کا لفظ سن کر الماس کی نظر اس کے کندھے کی پشت پر نظر آتے گولی کے زخم کے نشان پر پڑی۔ اس کے ذہن میں تقریباً 2 سال پہلے کا واقعہ گھوم گیا۔ اس کے چہرے پر جو خوف لہرایا تھا وہ سکندر سے چھپ نہیں سکا۔ وہ تولیہ سائڈ پر ڈال کر اس کے پاس آیا۔ اس نے الماس کا ہاتھ تھاما اور اپنے لبوں تک لے جا کر چوما۔ الماس کی نظر اس انگوٹھی پر پڑی جو سکندر نے اسے دی تھی۔ خوبصورت سی نیلے زرکون والی سونے کی انگوٹھی اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں جگمگا رہی تھی۔ اب اداس نہیں ہونا، مجھے تمہارا رونا بہت تکلیف دیتا ہے۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے لیکن جب تم روتی ہو تو میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کو آگ لگا دوں، اور اگر وہ مجھے مل گئے تو میں ایسا کر بھی دوں گا۔ سکندر کے خطرناک تیور دیکھ کر الماس نے اندر ہی اندر جھرجھری لی تھی۔ نہیں، جانے دیں، وہ خود ہی بھگت لیں گے جو انہوں نے کیا۔ آپ کو میری وجہ سے کسی کی جان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ الماس کو یہ سوچ کر خوف آنے لگا تھا کہ سکندر کسی کی جان لے لے گا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ کئی مجرموں کا سامنا کرتا تھا، کتنوں کو ختم بھی کر چکا ہوگا۔ تمہیں ہمیشہ ظالموں پر رحم کیوں آ جاتا ہے؟ سکندر نے ہلکے سے اس پہ جھکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی تازہ نہائے جسم کی ٹھنڈک الماس کے وجود تک پہنچنے لگی۔ حیا کے بار سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ میں بس کسی کے ساتھ ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور جو میرے ساتھ کرتی ہو اس کا حساب کون دے گا؟ سکندر کی نظریں اس کے ہونٹوں پر ٹک گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ الماس سمٹتے ہوئے فاصلے کے باعث شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ سکندر نے نظریں اس کے ہونٹوں سے اٹھا کر اس کی جھکی ہوئی آنکھوں پر جما دی۔ اب یہ بھی بتانا پڑے گا کتنی بار صبر کی گھونٹ پیے میں نے تمہاری خاطر؟ سکندر کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھی۔ تو مت پیتے، کس نے روکا تھا؟ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی جب ہی روانی میں کہہ گئی، مگر بولنے کے بعد سمجھ آیا تو نروس ہونے کے باعث اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ سکندر بے اختیار ہنسا۔ روکا تو کسی نے نہیں تھا، مگر میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، محبت چاہتا ہوں تمہاری، ورنہ لڑکیاں تو بہت ملی ہیں مجھے۔ آہستہ سے کہہ کر اس کے اوپر سے اٹھ کے الماس نے سانس لیا۔ وہ اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ الماس کے ذہن میں نئی سوچیں جنم لینے لگی تھی۔ لڑکیوں کے نام پر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے تھے۔ سکندر نے شرٹ پہن کر مڑ کر دیکھا تو وہ خلا میں گھور رہی تھی جیسے کسی کو کچا چبا رہی ہو۔ اتنی گہرائی میں کھو کر کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھا تو الماس بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ وہ مسکرایا تھا، شاید سمجھ گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہارا یہ جو کچھ نہیں ہے۔ سکندر نے الماس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مجھے نہیں پتا تم میں ایسا کیا ہے جو باقی لڑکیوں میں مجھے نظر نہیں آتا، لیکن تمہاری طرف میں کھینچتا چلا جاتا ہوں۔ لڑکیاں بے شک بہت تھیں میرے آس پاس، لیکن انہیں میں نے ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ جو مقام میرے دل میں تمہارا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم اس وقت میری بیوی ہو۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں دوں گا۔ شوہر پہ اعتبار کرنا سیکھو۔ اگر میں کچھ کرتا بھی ہوں تو تمہارا نقصان نہیں کروں گا، اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے نا تمہیں مجھ پہ۔ اس نے الماس کے چہرے کو دیکھا۔ الماس نے نظریں اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ اس ایک شخص سے اسے کیسا تحفظ ملتا تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ الماس نے نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبایا۔ ہاں کہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ جب وہ اس طرح سے گھبراہٹ اور پورے اعتمادی کے بیچ ڈاواڈول ہوتی اپنے ہونٹ دانتوں میں دباتی تھی، سکندر کو اس پہ بہت پیار آتا تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ سکندر کی مسکراہٹ اس کے چہرے کے اطراف پھیل گئی۔ اور آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، الماس نے ممنونیت بھری آواز میں کہا۔ اور الماس سوچ میں پڑ گئے۔ سکندر بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ تھوڑے توقف کے بعد بولی تھی، اور آپ خود ہی بتا دیں کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ تم نے مجھے کبھی آئی لو یو نہیں کہا۔ سکندر نے شرارت بھری آواز میں سنجیدہ تاثرات لیے کہا تو الماس نے اسے گھورا۔ بہت چالاک ہیں آپ۔ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہی۔ الماس چیمپ گئی۔ باہر سے زویا کے رونے کی آواز آئی تو وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں نکالتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ سارا نے زویا کو اپنے پاس سلا لیا تھا۔ اب وہ اٹھی تو بھوک کے باعث رونے لگی تھی۔ الماس نے اس ننھی سی جان کو گود میں اٹھا لیا۔ کیا ہوا ماما کی جان، بھوک لگی ہے؟ ابھی میں اپنی بیٹی کو فیڈ کرواتی ہوں۔ الماس اسے گود میں اٹھائے کچن میں گئی اور اس کا فیڈر بنانے لگی۔
सिकंदर रेडी होकर बाहर आ गया था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, बच्चे घर पे ही रहते थे, इसलिए हर वक्त रौनक लगी रहती थी। अलमास ने जोया को फीडर देकर ज़ैनब को पकड़ाया और सारा के साथ मिलकर नाश्ते की तैयारी में मदद करने लगी। सारा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं मानी तो सारा ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। सिकंदर की आमद ने उस पर अच्छा असर डाला था। आज वो काफ़ी बेहतर लग रही थी। नाश्ते के बाद सिकंदर जोया समेत बच्चों को लेकर कहीं चला गया था। घर पर वो दोनों अकेली थीं। सारा ने बर्तन धोकर समेटे। अलमास वहीं कुर्सी पर बैठी थी, सारा से बातें करने लगी। शुक्र है तुमने मुस्कुराना तो शुरू किया। सिकंदर ने ऐसा कौन सा जादू किया है, मुझे भी बता दो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। अलमास को सिकंदर की सुप वाली बातें याद आने लगी तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अब भी उसकी धड़कनें तेज करने का फ़न जानता था। सिकंदर की मोहब्बत का रंग है जिसने तुम्हारे चेहरे को खिला दिया है, दूर से भी नज़र आ रहा है। अच्छा चलो छोड़ो ये बातें, ऐसा करो आज अच्छा सा ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ, आज शाम को घर में पार्टी है। अलमास ने नासमझी से उसे देखा। पार्टी किस लिए? अरे भाई सरप्राइज़ है, तुम बस तैयार हो जाओ। अलमास हैरत से सोच में डूब गई। पहले सिकंदर और अब सारा, उसके लिए क्या सरप्राइज़ था? ये तो वक्त आने पर ही पता चलना था। सिकंदर तकरीबन आधा दिन गुजार कर आया था। जोया ने भूख के मारे रोना शुरू कर दिया था। अलमास ने उसे पकड़ा और फीड करवा दिया। उसके बाद सिकंदर ने शाम तक उसे कमरे से बाहर निकलने ही नहीं दिया। वो अंदर ही तैयार हो गई और जोया को सारा ने तैयार किया। 6 बजे के करीब दरवाज़ा खुला और सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। अलमास तैयार सी होकर बैठी थी। सिकंदर ने देखते साथ ही अंगूठे से वाव का निशान बनाया और उसके पास आया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। अलमास छीम कर मुस्कुराई और बाहर जाने लगी तो उसने रोक लिया। अभी नहीं, मेरे साथ जाना। सिकंदर ने तैयारी शुरू की और 10 मिनट में वह तैयार था। आईने में अपना अक्स देखकर एक सरसरी सी निगाह डाली और फिर आईने में से ही पीछे बेड पर बैठी अलमास को देखने लगा। अलमास उसके यूँ टिकटिकी बांधे देखने पर नर्वस होने लगी। कुछ चाहिए आपको? अलमास ने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया और उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो उठकर उसके सामने आई तो सिकंदर ने उसे थाम कर आईने के रुख पर खड़ा किया और ख़ुद पीछे खड़ा होकर उसके गिर्द हाथ बांधे। वो कितनी देर यूं ही बिना कुछ कहे उसका नाजुक वजूद उसकी पनाहों में खुद को बहुत महफूज महसूस कर रहा था। आई लव यू मिसेस अलमास। सिकंदर, इस चेहरे पर यह संजीदगी थी और आंखों में मोहब्बत की रोशनी। कितना खूबसूरत इजहार था। उसकी आवाज़ ने जैसे अलमास के कानों में कोई जादू फूंक दिया। माहौल पे एक फसू तारी होने लगा था। अलमास कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, आपने मुझे तीसरी बार ये कहा है। सिकंदर ने आईने में उसकी आंखों को देखा। और तुमने एक बार भी नहीं कहा। सिकंदर ने उसे संजीदगी से कहा था। मैंने आप खुद को आपके हवाले कर दिया, अब भी कहने की ज़रूरत है? अलमास ने गर्दन तिरछी करके उसे देखने की कोशिश की। हवाले कर दिया है तो फिर लड़ झगड़ कर घर छोड़कर क्यों गई थी? वह संजीदा था। उसकी निगाहों की गहराई अलमास को अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थी। अलमास को समझ नहीं आया उसे अचानक से क्या हो गया था। अभी कुछ देर पहले तक तो नॉर्मल था। वो तो बस, अलमास ने खजल से होकर होंठों पर जबान फेरी। तुम्हारे इस वो तो बस के चक्कर में किसी दिन मैं जान से जाऊंगा। सारी दिखावे की मोहब्बत है तुम्हारी। मज़े से छोड़कर चली गई। वो शिकायत कर रहा था मगर लहजा भला का संजीदा था। उसने एक लम्हे के लिए भी अलमास के वजूद से नज़र नहीं हटाई थी। अलमास को शर्मिंदगी होने लगी कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो सिर्फ सिकंदर को ये जताना चाहती थी कि किसी पे जब भरोसा कर लिया जाए और बाद में मालूम हो कि वह तो आप पर भरोसा करता ही नहीं तो कैसा महसूस होता है। मगर उस वक्त उसके जज्बात का आलम ऐसा था कि उसे खौफ भी महसूस नहीं हुआ। इरादा यही था कि कुछ दिन वहाँ रुकेगी और जब तक सिकंदर असल वजह नहीं बता देता वहीं रहने की जिद करेगी। लेकिन वो 2 दिन बाद ही लेने आ गया। 2 दिन में ही अलमास को एहसास हो गया था कि सिकंदर से नाराज़ रहना आसान नहीं है। उसे देखकर वो पिघल गई थी मगर अपनी अना के हाथों जाहिर नहीं किया। सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया। अलमास ने नज़रें झुकाकर कहा। वह शर्मिंदा थी और अपनी इस हरकत की माफ़ी मांग रही थी। सिकंदर को उस पर बेख्तियार प्यार आया था। उसने आईने से नज़र हटाकर उसके कंधे को चूमा। ऐसे नहीं मिलेगी माफ़ी। अलमास को लगा वह मजाक कर रहा है, लेकिन वह संजीदा था और मजाक के मूड में नहीं था। तो फिर सिकंदर ने उसका रुख अपनी जानिब किया। एक खूबसूरत सा इजहार मोहब्बत। उसकी आंखों में मोहब्बत के दिए जल रहे थे और वो उसके इजहार से अपने दिल की अधूरी प्यास बुझाना चाहता था। माफ़ी तो सिर्फ एक बहाना था। जिनसे मोहब्बत की जाए उन्हें पहले ही माफ़ कर दिया जाता है। अलमास को समझ नहीं आया वो क्या चाह रहा था। इजहार मोहब्बत। उसने अपनी डिमांड दोहराई। अलमास ने नज़रें झुका ली। कुछ लम्हे शर्माने में गुजरे और वो उसके लफ्ज़ों का मुंतज़िर रहा। अलमास ने महसूस किया कि वो उसके लफ्ज़ों का मुंतज़िर है। उसने हिम्मत जमा करके आहिस्ता से कहना शुरू किया, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके गुस्से से मुझे डर लगता है। मुझ पर गुस्से ना हुआ करें। और अलमास के दिल में आया कि कह दे, मगर कितना मुश्किल था यूँ उसके सामने इकरार मोहब्बत करना। सिकंदर खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगा। आई लव यू मिस्टर हस्बैंड। उसका नाम लेते हुए उसे मज़ीद शर्म आ रही थी। जल्दी से कहकर उसने ज़रा सा ऊपर को होकर उसके गाल पर बोसा दिया और फिर से नज़रें झुका लीं। सिकंदर को पहली मर्तबा अलमास के इस तरह खुले इजहार पर हैरत हुई। उसने संजीदगी से अलमास को देखा, फिर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमदार हुई। कितना इंतज़ार करवाया तुमने मुझे हर चीज़ के लिए।
الماس شرما گئی اور ذرا سی نظر اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ اس کے گال پر الماس کے لپسٹک کا نشان تھا۔ الماس کو گھبراہٹ ہوئی۔ اس نے فوراً ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکالا اور اس نشان پر رگڑنے ہی لگی تھی کہ سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ نشان لگے، باہر کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی، لیکن سکندر نے اس کی چلنے نہیں دی۔ یہی سوچے گا کہ کتنا پیار کرتی ہے تم مجھ سے۔ سکندر کی ٹون بدلی، اس نے شرارت سے کہا۔ الماس مچلنے لگی۔ سکندر پلیز صاف کرنے دیں، اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے تو اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے الماس کے ہاتھ سے ٹیشو لے کر رکھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہی ہاتھ میں پکڑ لیے۔ الماس نے اسے گھورا تو اس نے شرارت سے اس کا ناک چھوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ باہر سب نے اس کے گال پر الماس کی محبت کا ثبوت دیکھا تھا، لیکن کسی نے کچھ پوچھا نہیں۔ جب الماس کی نظر اس نشان پر پڑتی، اسے عجیب سی خفت ہونے لگتی تھی، اس کے گال سرخ ہو جاتے تھے۔ سکندر نے بچوں کے ساتھ مل کر کافی وقت لگا کر سجاوٹ کی تھی۔ پھول، غبارے، رنگ برنگی لڑیاں اور چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی لائٹ سے ڈرائنگ روم کسی پارٹی ہال کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سارا کیک بھی لے آئی۔ کیک پر 1 نمبر کی موم بتی لگی تھی اور زویا کا نام لکھا ہوا تھا۔ زویا کا برتھ ڈے آج تو نہیں ہے؟ اس نے سکندر سے کہا۔ جانتا ہوں 2 دن بعد ہے، لیکن میں کل واپس چلا جاؤں گا، اس لیے ہم آج سیلیبریٹ کریں گے۔ سب کتنے خوش لگ رہے تھے، خاص طور پر زویا۔ اپنی سالگرہ کا کیک دیکھ کر وہ خوشی سے تالیاں بجاتی تھی۔ سکندر اور الماس نے مل کر اس کے ہاتھ سے کیک کٹوایا اور سارا نے تصویریں اتاری۔ بچے الگ ایکسائٹمنٹ میں شور مچا رہے تھے۔ سکندر نے کیک کا ٹکڑا کاٹا اور زویا سے کہا، سب سے پہلے آپ کی ماما کھائیں گی۔ سکندر نے کیک کا ٹکڑا الماس کی طرف بڑھایا تو زویا بولی، ماما۔ اس نے پہلی بار بابا کی بجائے ماما بولا تھا۔ سکندر نے بڑے فخر سے اسے بتایا تھا کہ اسے ماما بولنا میں نے سکھایا۔ الماس نے کیک کا ٹکڑا منہ میں لے کر اس کے گال پہ زور سے چوما۔ ماما کی جان۔ ایک نشان اس کے گال پر بھی پڑ گیا تھا۔ سکندر نے شرارت سے اپنا گال بھی آگے کر دیا۔ اور میں؟ بچے کھیکھی کرنے لگے، سارا بھی ہنسی۔ آپ پہلے ہی لے چکے ہیں۔ الماس نے اسے گھورا اور پھر کیک کا دوسرا ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ سکندر نے مسکراتے مسکراتے کھایا اور ساتھ میں تھوڑی سی کیک کی کریم اس کی ناک کی نوک پر لگا دی۔ لکنگ کیوٹ مسز سکندر۔ الماس چھینپ گئی۔ بچے پھر سے ہنسنے لگے۔ سب نے باری باری زویا کو گفٹ دیے۔ بچے الگ سے اس کے گفٹس لائے تھے۔ زینب اور آمنہ نے اس کے لیے کھلونے لیے تھے اور سارا نے اپنی طرف سے 2 فراکس اور جوتے کے جوڑے دیے۔ ساتھ میں کچھ ہیئر کلپ اور کچھ دوسری ضرورت کی چیزیں تھیں۔ سکندر نے اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے گولڈ کے چھوٹے چھوٹے سے ٹاپس لیے تھے اور الماس کے لیے بھی ایک خوبصورت سا ڈریس خریدا تھا۔ میری سیلری اتنی تو نہیں ہے کہ میں تمہیں ہر موقع پہ سونے یا ہیرے کی جیولری گفٹ کروں، لیکن یہ چھوٹا سا تحفہ تمہارے لیے۔ اس نے گفٹ پیک الماس کو دیا۔ الماس نے ریپر کھولا تو اندر سے ایک اسمارٹ فون نکلا۔ الماس سوالیہ نظروں سے سکندر کو دیکھنے لگی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ہے، اب ہر بار میں تم سے بات کرنے کے لیے بھابھی کو تو ڈسٹرب نہیں کروں گا نا؟ الماس چھینپ کر مسکرائی۔ سکندر کچھ لمحے اپنی خوبصورت اور معصوم سی بیوی کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میری جان، آئی لو یو ٹو، اس نے آہستہ سے الماس کے کان میں کہا۔ سارا نے چپکے سے یہ لمحہ کیمرے میں عکس بند کر لیا۔ حسن نے ویڈیو کال کر کے سکندر کے اور الماس کو مبارکباد دی تھی۔ صرف اسی کی کمی لگ رہی تھی، وہ بھی پوری ہو گئی۔ سب مسکرا رہے تھے کیونکہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، القرآن، کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے۔ ہر کام میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے جو انسان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی۔ اسے لگتا ہے وہ مصیبتوں میں گھر گیا ہے، دراصل وہ مصیبتیں کامیابی کی منزل کی سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر عیاں ہوتی ہے، اور جب انسان منزل پر پہنچ جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصیبتیں تو کچھ بھی نہیں تھیں جنہیں وہ بہت پیچھے چھوڑا ہے۔ خواہ خواہی پریشانیوں میں ڈوبا رہا اور غمزدہ ہوا۔ مصیبت اور پریشانی میں صبر اور شکر کے ساتھ اگر اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کر لیا جائے تو وقت اور حالات جیسے بھی ہوں وہ بندے کی مدد کا ایسا وسیلہ بناتا ہے جو اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بس انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پہ مکمل یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ یقین کی طاقت سے معجزے رونما ہوتے ہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔